السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپو سلطان ٹی وی۔ آج آپ کے لیے ایک ایسے عظیم شخص کی کہانی لے کر آیا ہوں جسے اپنے تو جانتے ہی ہیں مگر دشمن جسے اپنوں سے زیادہ جانتا ہے۔ 15 اگست کا دن پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک تاریخ رکھتا ہے۔ 15 اگست کو بھارتی اپنے یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں تو دوسری طرف کشمیری، پاکستانی اور انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں بھارتی مظالم کی وجہ سے اسے یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہیں۔ یہ تو تاریخ ہے دو ملکوں کی، مگر 15 اگست کو دنیا کے دلوں کو ہلا دینے والی، بڑی بڑی قوتوں کو شکست فاش کرنے والی عظیم شخصیت جسے اپنے تو جانتے ہی ہیں مگر دشمن جسے اپنوں سے زیادہ جانتا ہے، اسے جنرل حمید گل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 15 اگست 2015 کو جنرل حمید گل اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی وفات پر دنیا بھر کے میڈیا نے لکھا تھا کہ ایک جہادی کمانڈر جس نے روس کو توڑا اب امریکہ کو شکست فاش دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ دنیا بھر سے جنرل حمید گل کی وفات کی وجہ سے خوف کے سائے ختم ہو گئے ہیں۔ جنرل حمید گل کے خاندان کا سوات سے تعلق تھا۔ وہ یوسف زئی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو بعد میں پنجاب کے مشہور شہر سرگودا میں آباد ہوئے۔ جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو سرگودا میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملٹری اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا۔ جنرل حمید گل نے 1965-1971 افغانستان میں سوویت جارحیت اور کئی خفیہ جنگیں بے نفس لڑیں۔ وہ غازی تھے۔ مارچ 1987 میں ISI کے سربراہ بنے۔ جہاد افغانستان کو کامیابی تک پہنچانے میں جنرل حمید گل کا بڑا ہاتھ تھا۔ روس کے قبضے کے بعد افغان جہاد شروع تو افغانیوں نے ہی کیا تھا مگر افغان جہاد میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کا خون بھی شامل تھا اور اس خون کی آبیاری جنرل حمید گل نے ہی کی تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ روس نے مشرقی پاکستان کو توڑنے میں بھارت کی مدد کی تھی۔ روس اور بھارت کا دفاعی معاہدہ تھا جس پر جنگ کے دوران روس کی ایٹمی گن بوٹس نے پاکستان کے سمندروں کا محاصرہ کیا رکھا، پاکستان کی بحریہ کو مفلوج کیا۔ جنرل حمید گل بہترین منصوبہ بندی کر کے افغانستان میں روس سے پاکستان توڑنے کا بدلہ لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی 6 اسلامی ریاستیں قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور تاجکستان کی شکل میں جسے سفید ریچھ کے معروف نام سے اور دنیا کے نقشے پر سوویت یونین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یہ ریاستیں آزاد کروا کے دنیا کے نقشے پر مزید نئے مسلم ملکوں کو وجود بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ جنرل حمید گل کی کمال حکمت عملی اور جہاد کی برکت سے روس سے مشرقی یورپ کی متعدد مظلوم ریاستیں بھی آزاد ہوئیں، دیوارِ برلن بھی ٹوٹی اور دنیا میں پھیلایا گیا جھوٹا سلوگن کہ روس جس ریاست میں داخل ہوتا ہے واپس نہیں نکلتا، جو ذلیل ہو کر افغانستان سے نکل گیا۔ جس کی چگالی کر کے پاکستان کے شکست خور ذہنیت کے مالک نام نہاد سیکولر اور روشن خیال تھالی کے بینگن مجاہدین کو خوف زدہ کیا کرتے تھے اور اب مفادات کی ہوس میں نیو ورلڈ آرڈر کے دلدادہ امریکہ کی چگالی کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی 50 سے زائد ممالک بھی افغانستان میں جہاد ہی کی برکت سے پسپا ہو رہے ہیں، اب پھر پہلے کی طرح سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک جنرل حمید گل کا تعلق ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیشہ فعال رہے۔
اسلام اور پاکستان سے محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بھارت اور امریکہ کی پاکستان دشمن پالیسیوں کے خلاف کھل کر بولتے تھے۔ 9/11 کو یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش قرار دیتے تھے۔ پاکستان اور اسلامی دنیا میں ایک بڑے حلقے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر رہے۔ پاکستان پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان کے تجربے اخبارات کی زینت بنتے تھے۔ وہ پاکستانی قوم کو الرٹ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، افغانستان پر حملہ روسی حملہ افغانستان بہانا اور پاکستان ٹھکانا ہے۔ جنرل حمید گل امریکہ کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ امریکہ نے افغان طالبان کا بہانہ بنا کر پاکستان کو نشانہ بنانا ہے۔ جنرل حمید گل نے پاکستان کی دینی قوتوں کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ اس دور میں جنرل صاحب ایک سروے مشن پر کام کر رہے تھے کہ بیرونی غیر مسلم ذرائع ابلاغ پر مدلل انداز میں امریکہ اور اسرائیل کی چہرہ دستیوں کو ان کی عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے تھے تاکہ عوام اپنے حکمرانوں کی دروغ گوئیوں کو جان سکے۔ پاکستان سے محبت جنرل صاحب کا وہ ثاثہ تھا جسے وہ کسی صورت گنوانے کے لیے تیار نہ تھے، اور فوج سے ریٹائر ہونے کے باوجود برملا اس امر کا اظہار کرتے تھے کہ انہوں نے حلف پاکستان کی حفاظت کا اٹھا رکھا ہے، نہ کہ نوکری کا۔ اور ایک فوجی جواں، وہ حاضر سروس ہو یا ریٹائر، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہر دو صورتوں میں سر بکف رہتا ہے۔ رقم نے ایک مرتبہ جنرل حمید گل سے درخواست کی کہ پاکستان کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو ISI نے کس طرح ناکام بنایا اور ISI کی گمنامی کی کیا کیا خدمات ہیں، اس پر کتاب لکھ کر پاکستانیوں کے دلوں کو سکون اور خوشی دی جائے۔ تو جنرل صاحب فرمانے لگے، بیٹا میں ابھی ریٹائر نہیں ہوا۔ فوجی جب تک مرتا نہیں وہ ریٹائر نہیں ہوتا، وہ پاکستان کا وفادار رہتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ISI کی خدمات کو خفیہ ہی رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت جب کشمیری اور پاکستانی دنیا بھر میں بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، عین اسی وقت ملت پاکستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ جنرل حمید گل کو بڑی شدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنرل حمید گل اس دن 15 اگست 2015 کو قضائے الہی سے وفات پا گئے تھے۔ ان کی منزل ہمیشہ پاکستان کا استحکام ہی رہی۔ جنرل حمید گل مرحوم کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے پہلے ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو توڑا تھا، اب اللہ کی مدد سے ISI امریکہ کی مدد سے امریکہ کو توڑنے جا رہی ہے، اور ان کی پیشن گوئی مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد، ISI زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور آج کی یہ بات یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔